ہم کیسے ہیں سارے لوگ؟ اسد خان، ماریا، نثار اور یمنا، ماریا رشید، آپ سارے لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک، بس اللہ کا کرم، نثار ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں ساجد کیسے ہیں؟ تیاری کیسی چل رہی ہے؟ سنائیں پھر باقی سارے سبجیکٹس کیسے چل رہے ہیں؟ اسلامک اسٹڈیز کیسا ہے آپ لوگوں کا؟ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے کر لیں۔ چلیں اب ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کون سا ٹاپک پڑھا تھا؟ نہیں کوئی ٹف نہیں ہوگا، ابھی بھی ایزی ہوگا، یہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ شاید آپ کو ڈر ہو کہ زکوٰۃ کمپلیٹ کیا تھا۔ چلیں آج پھر اسد ہم پڑھ لیتے ہیں سیرت النبی۔ آج ہم پڑھ لیتے ہیں سیرت النبی۔ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے سیرت مہم کسے کہتے ہیں؟ سیرت کسے کہا جاتا ہے؟ واٹ از سیرہ؟ اینی آئیڈیا؟ لائف کو، لائف آف پروفٹ کو، عادت کو، شابش طاہرہ، اور کریکٹر، لائف سٹائل۔ ویری گڈ مہم۔ یار یہ بتائیں لاسٹ کلاس میں نے آپ لوگوں کو بھی کوئی اسائنمنٹ دی تھی؟ یہ مجھے ابھی ایک میسج سے یاد آیا، کوئی اسائنمنٹ دی تھی میں نے آپ لوگوں کو؟ کون سے والی دی تھی؟ وہ امت مسلمہ والی کر لیا آپ نے؟ ہاں حج اور فاسٹنگ خود کرنا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بلکہ چیک کرنے کے حوالے سے بتایا بھی تھا، یا تو آپ ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کر دیں گے یا آپ پی ڈی ایف کی فارم میں مجھے سینڈ کر دیں گے تو میں اس کو ایویلویٹ کر لوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی بے شک آپ واٹس ایپ کر دیں، نو وریز۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سیرہ کا کیا معنی ہے۔ وین وی ٹاک اباؤٹ سیرہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے اٹس این عربک ورڈ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور سیرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے سفر کرنا یا حالت سفر میں ہونا، ٹو ٹریول، ٹو بی ایٹ جرنی از کالڈ سیرہ۔ سفر کرنا یا حالت سفر میں ہونا سیرت کہلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے سیرہ سین یہ رے سے لفظ بنایا گیا ہے، اور آج بھی ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں سیر کرنا، یا اسی طرح ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سیارہ، موونگ آبجیکٹ کے لیے، ہے نا، سیر کرنا یا سیارہ۔ جب ہم اسے کسی انسان کی پرسنالٹی سے ریلیٹ کر دیں، سیرہ آف اے پرسن، تو سیرہ آف اے پرسن میں ہمیں سمجھ آتی ہے لائف جرنی آف اے پرسن، لائف جرنی آف اے پرسن از کالڈ سیرہ، ایک انسان کی پوری زندگی کا سفر۔
اس سے مراد یہ ہے کہ اس انسان کی پیدائش سے لے کر اس انسان کی ڈیتھ تک کے بارے میں پڑھ لینا سیرت کہلاتا ہے. فرام برتھ ٹو ڈیتھ آف اے پرسن از کالڈ سیرا. اور اسی لیے اس کے لیے ہم ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، بایوگرافی. آپ نے یہ لفظ سنا ہے؟ سوانح عمری اردو میں کہتے ہیں، بایوگرافی آف اے پرسن. جب ہم اسے ہولی پروفٹ کی ذات سے ریلیٹ کر دیتے ہیں، جب ہم اسے ہولی پروفٹ کی ذات سے ریلیٹ کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے نبی کریم کی پیدائش سے لے کر ان کی ڈیتھ تک کے بارے میں پڑھ لینا. سیرش، اس میں جب ہم ہولی پروفٹ کی پیدائش سے ان کی ڈیتھ تک کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے سیرت النبی. لیکن شریعت کی روح سے سیرت النبی 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. According to Islami Sharia, سیرت النبی has 5 essential components. سیرت النبی سے مراد ہے کہ سب سے پہلے ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں ریگارڈنگ لائف سٹائل آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم. لائف سٹائل، نبی کریم کا طرز زندگی، نبی کریم کا طرز حیات یا نبی کریم کا طرز رہن سہن. لائف سٹائل آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے. اس میں ہم ان کی فیوریٹ فوڈ، فیوریٹ ڈریس، ان ساری چیزوں کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں. ایون کہ یہاں تک پڑھا جاتا ہے کہ وہ بازار میں کس ہاتھ پر چلتے تھے. پھر لائف سٹائل میں سیرش یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کی فیوریٹ فوڈ کیا تھی. لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ پھر اس میں ہم پڑھتے ہیں سینگز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، جنہیں آپ کہتے ہیں ارشادات نبوی یا احادیث نبوی. ارشادات نبوی یا احادیث نبوی. آج بھی سائیکیٹرسٹ نے اگر کسی کی پرسنالٹی کو جج کرنا ہو تو وہ اس کی کنورسیشن سے جج کرتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمیونیکیشن سکل کے ذریعے انسان کے مائنڈ کو ریڈ کیا جاتا ہے، اسے سمجھا جاتا ہے. تو اگر کسی نے سمجھنا ہے کہ اس زمانے میں ہولی پروفٹ کیا سوچ رہے تھے، اس زمانے میں ان کے تھاٹس کیا تھے، تو ماریا وہ پھر ہم ہولی پروفٹ کی سیرت سے اندازہ لگاتے ہیں، ان کی باتیں سن کر کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم اس زمانے میں کیسی سوچ رکھتے تھے. اس کے بعد اس میں آتا ہے ایکشنز پرفارمڈ بائی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، کہ نبی کریم نے کیا کیا افعال سر انجام دیے ہیں. ایکشنز پرفارمڈ بائی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. ایکشنز ہم ان کی ڈومیسٹک لائف سے لے کر اسٹیٹ لیول تک کے بارے میں پڑھتے ہیں. جس طرح ڈومیسٹک ورک میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی وائفز کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، وہ اپنے شوز کو خود مینڈ کر لیتے تھے، وہ اپنے کلوز کو خود سٹچ کر لیتے تھے. پھر اسی طرح ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کس طرح سے ہولی پروفٹ نے اپنی ریاست کو چلایا ہے، پھر کس طرح سے انہوں نے بیٹل فیلڈ میں فرنٹ سے لیڈ کیا. ایکشنز کے بعد نیکسٹ اس میں آتا ہے سائلنٹ اپروولز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم. کن کن مواقعوں پر انہوں نے خاموشی اختیار کی. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاؤں گا بھی آگے اجتہاد میں کہ جن جن مواقعوں پر ہولی پروفٹ نے خاموشی اختیار کی ہے نا ماریا، اس کا مطلب اسلام میں وہ سارے کام کرنے کی اجازت. ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام میں خاموشی کا مطلب اقرار ہے، اسلام میں خاموشی کا مطلب انکار نہیں ہے.
خاموش رضامندی. میں آپ کو اس کے لیے اسورہ میں آپ کو اس کے لیے ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. ہولی پروفٹ نے غزوہ خندق کے بعد ایک لشکر روانہ کیا بنو قریظہ قبائل کی جانب. ساجد بنو قریظہ ایک یہودی قبیلہ تھا جنہوں نے مسلمانوں سے غداری کی. ہولی پروفٹ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کو ہولی پروفٹ نے تاکید کی کہ آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ نماز عصر کے وقت آپ ان کے قلعوں میں پہنچ جائیں اور پھر وہیں پر نماز عصر ادا کر لیں. اب یہ لشکر روانہ ہوا تو رستے میں سینڈ سٹارم آ گیا. آپ کو پتا گلف ہے، گلف ڈیزرٹی ایریا ہے، سینڈ سٹارم بڑی کامن سی بات ہے. تو وہاں پر سینڈ سٹارم آیا، ان لوگوں کو رکنا پڑ گیا. یہ لوگ جب رکے تو سینڈ سٹارم تھمنے تک دیکھا ریتلا طوفان. ساجد آتا ہے اندازہ لا. میں کہہ رہا سینڈ سٹارم ایک کہندا سینڈ سٹارم. اس سینڈ سٹارم کیڑا ہوندا وے ساجد؟ خیر ہے اینو کی ہویا ہے؟ اینے تے سارا کنسیپٹ ہی اگے پیچھے کر دیتا وے. سینڈ سٹارم کیڑا ہوندا تو کوئی نہیں، خیر ہے. سینڈ سٹارم بھائی ڈسٹی ایریا بن جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یار، وہاں پہ پھر نظر بھی کچھ نہیں آتا گلف میں. اچھا وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ سینڈ سٹارم ختم ہوا ہے تو نماز عصر کا وقت بھی ختم ہونے کے قریب تھا. لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ اگر ہم اس وقت تک اپنے سفر کو کنٹینیو کرتے تو ہم بنو قریظہ کے قلعوں تک پہنچ چکے ہوتے، پھر نماز عصر بھی پڑھ لیتے. لیکن اب مجبوری ہے، رکنا پڑ گیا. تو جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کی بجائے پہلے نماز پڑھیں پھر سفر کو کنٹینیو کریں. آدھے لوگوں نے وہیں پر نماز پڑھی، آدھے لوگوں نے پھر وہاں پہنچ کر نماز پڑھی. جب یہ واقعہ ہولی پروفٹ کو بتایا کہ آپ کا لشکر 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا تو ہولی پروفٹ نے خاموشی اختیار کر لی. اس خاموشی کا مطلب ہے کہ دونوں گروپس نے جو بھی کام کیا ہے اسلام میں اس کی اجازت ہے. اس خاموشی کا مطلب تھا کہ ان دونوں گروپس نے اپنی اپنی عقل کے مطابق جو ڈیسیژن لیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے. ساجد یہ ایسے ہی ہے کہ ہم آدھا گلاس پانی بھر کے سامنے رکھ دیں. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہاف فلڈ ہے، کئی کہتے ہیں کہ یہ ہاف ایمٹی ہے، اور دونوں اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. ایسے ہے کہ جو کہتے ہیں ہاف فلڈ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں ہاف ایمٹی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیٹس سپوز آج کوئی بھی نان مسلم ہے، کوئی بھی نان مسلم ہے، وہ آتا ہے، وہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کو دیکھے گا تو ان کے پاس اپنے قرآن اور سنت کے مسائل اپنا سولوشنز موجود ہیں. اسے لگے گا یار یہی ٹھیک ہے. وہ سنی اسکول آف تھاٹ کے پاس جائے گا تو ان کے پاس اپنے قرآن اور سنت کے دلائل موجود ہیں، اسے لگے گا یہی ٹھیک ہے. تو اسی لیے پھر کہا گیا ہے کہ آپس میں لڑنے کی بجائے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. تو یہاں پر پھر ہم سیکھتے ہیں کہ نبی کریم نے جن جن مواقعوں پر خاموشی اختیار کی ہے اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے. لاسٹ میں ہم لکھ دیں گے کریکٹر آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم بیکاز کریکٹر از دا پارٹ آف پرسنالٹی. نبی کریم کا کردار بیکاز کریکٹر از دا پارٹ آف پرسنالٹی. کردار کسی بھی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے. تو طاہرہ کریکٹر کے اندر پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں.
جس میں ہولی پروفٹ کے پرسنالٹی ایٹریبیوٹس بھی ہیں نا، ان کا صادق ہونا، ان کا امین ہونا، ان کا رحم دل ہونا، یہ ساری چیزیں۔ شریعت کی روح سے سیرت النبی ان 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں رول ماڈل فار این انڈیویجول۔ ابھی کرنی ہے بریک؟ چلیں نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، پھر سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے شفا، نماز پڑھ کے واپس آ جائیں۔